آج ہم گفتگو کریں گے کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ایک عام نوجوان جو ہے جس کے پاس کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے اور وہ انگلش کو بھی لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، یہ سمجھ سکتا ہے کچھ حد تک، تو وہ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اب سکل آپ نے لے لی، لاسٹ ہم نے بات کی تھی کہ سکل کا سیکھنا ہونا آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ سیریس بزنس ہے، آن لائن کام جو ہے یہ سیریس، اس کو آپ لیں، یہ کلک کرنے والا کام نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں آنیسٹی کو اپنی شرط اول رکھیں کہ میں نے آنیسٹ رہنا ہے، کسی بھی قسم کا فراڈ آپ کے قریب نہیں آنا چاہیے، بالکل فیئر ہو کے چلیں۔ ونس یو گو آن لائن یو بیکم ریپرزینٹیٹیو، یو بیکم ایمبیسڈر آف یور کنٹری۔ آپ جب آن لائن آتے ہو آپ اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہو جاتے ہو۔ یہ بات میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ آپ کی ایک غلطی سے وہ صرف آپ کی غلطی نہیں ہوگی، کلائنٹ آپ کا یہ کہے گا کہ there was a guy from پاکستان، ٹھیک ہے۔ یہی انڈین کے اوپر بھی پرنسپل ہے، یہی بنگالی جو ہمارے برادرز ہیں بنگلہ دیش، یہ ان کے اوپر بھی یہی ہے۔ آپ کی ایک غلطی آن لائن ورلڈ میں، آپ کی ایک چیٹنگ کسی انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ پورے پاکستان کے اوپر ایک وہ داغ بنتی ہے۔ یہ ایک ذمہ داری محسوس کیا کریں، جب آپ آن لائن کام کرتے ہیں تو آپ چیٹ نہ کریں، آپ کو اپنے آپ کو آنیسٹ رکھنا ہے، بالکل ایمانداری کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے۔ میں جب آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں تو میرا ایک تجربہ ہے۔ ہم شاید جب ارننگ کر رہے ہوتے ہیں یا لرننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ درمیان میں اللہ کی ذات عبادت کی حد تک تو مان لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب میں کوئی بک پڑھ رہا ہوں تو میری اور اس بک کے علاوہ میرا ایک تیسرا وٹنس بھی ہے، اسی نے ہی ساری ریزلٹس مرتب کرنے ہیں۔ فائنلی ارننگ کے موڈ میں بھی یہ ہے کہ جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کو آنیسٹ رہنا ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ رہنا ہے۔ چیٹنگ وقتی طور پر فائدہ دے سکتی ہے، شارٹ کٹ میں وقتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن لانگ رن میں آپ کی پروفائل خراب ہو جاتی ہے۔ اور آپ کتنے کی پروفائلز اپنی چینج کریں گے؟ اب اتنے الگوریتمز آ گئے ہیں، آپ کا فیس وہی ہے، آپ کی کوکیز جو ہیں وہ سیف ہو رہی ہیں، کس آئی ایس پی سے آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کا سائیکولوجیکل بیہیویئر کیا ہے، اب آسان نہیں رہا اس طریقے سے۔ تو فار گاڈ سے یہ نوجوان نسل کے لیے میں اسپیشل یہ کہوں گا، جب آپ سٹارٹ کریں کوئی آپ کو کتنی ہی لالچ کیوں نہ دلائے، آپ لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ تو کوئی ایسی تھرڈ کلاس ویب سائٹس جہاں بڑے بڑے جملے لکھے ہوتے ہیں، گھر بیٹھے ہزاروں کمائیں، لاکھوں کمائیں، یہ فکشن نہیں ہے، زندگی ریالٹی ہے۔ اس میں فکشن کی باتوں کی طرف نہ جائیں کہ آپ کو کوئی خواب دکھائے اور آپ اپنا تن من دھن جو ہے لگا دیں اس کے پیچھے اور بعد میں آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ بت جب خانہ ذات میں زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی توجہ بھی زیادہ ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فوکس کریں، زندگی کا ہر رنگ، ہر خوشبو، ہر ذائقہ فوکس کرنے سے زیادہ مزہ دیتا ہے۔ جب آپ ارتکاز کرتے ہیں، مطلب یہ چائے کا، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، یہ چائے کا کپ بھی اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کا ایک سپ لیں، ایک گھونٹ بھریں، تو اس کی بھی ایک لذت ہے۔ مطلب زندگی میں آپ صرف سادہ پانی کو پی کے دیکھیں اور اس میں اگر آپ فوکس کر رہے ہیں کہ آپ کیا پی رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، تو آپ کو اس میں بھی لذت آئے گی۔ تو upwork.com پہ اکاؤنٹ بنائیں، بہت سمپل ہے، فری ہے بالکل، کوئی کسی قسم کا پیسہ نہیں لگتا اس میں۔ کچھ کویسچنس وہ پوچھیں گے، اپنا ایک ای میل آئی ڈی بنا لیں پرماننٹ کہ میرے یہی ساتھ رہے گا۔ یہ جو ایک کلچر درمیان میں شروع ہوا تھا انٹرٹینمنٹ کا کہ لڑکوں نے لڑکیوں کے نام کی ای میلز بنائے ہوئے ہیں، آئی ڈیز بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جو بنایا ہے آپ اسی میں خوش رہیں۔ جو نام آپ کا والدین نے رکھ دیا اسی میں خوش رہیں، جو آپ کا جینڈر ہے یقین مانیے اسی میں خوش رہیں، ورنہ واقعی تبدیلیاں آ جاتی ہیں بہت ساری۔ یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اس طرح، پھر وہ ایسے کر کے بات کرتے ہیں، ہائے اللہ جی۔ تو اس لیے تھوڑا احتیاط کیجئے، اپنی ایک آئیڈینٹی رکھیں۔ ہماری آئیڈینٹی ایک ہی ہونی چاہیے، جو آپ ہیں وہ ہیں۔ تو آن لائن اس میں جائیں upwork.com میں۔ اسی طرح اب ای لانس کا اور او ڈیسک کا مرجر ہو چکا ہے آپس میں، اور یہ سارے دونوں ٹیمیں جو مل کے ایک upwork.com کے نام سے کام کر رہے ہیں، بہت بڑا گروپ ہے۔ ہم پاکستان کی بہت بڑی تعداد یوتھ کی بڑے ٹاپ ریٹڈ فری لانسرز ہیں، لاہور سے، اسلام آباد، آل اوور دا پاکستان، کراچی سے، وہ upwork پہ ہیں، انڈیا سے ہیں۔ یہ چار ملکوں کا آپس میں کمپٹیشن چلتا رہتا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، فلپائن ہے۔
ایون سری لنکا بھی اس میں شامل کر لیں. تو پاکستان پہ ہمارا جو میری اسیسمنٹ ہے ذاتی طور پر، میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ رہا تھا، ساؤتھ ایشیا میں ٹیلنٹ ویسے بھی بہت ہے، پاکستان میں بالخصوص پرٹیکولرلی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. تو اب آپ نے وہ اکاؤنٹ بنا لیا. اب اپ ورک پہ جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے، یا پیپل پر آور کی ایک ویب سائٹ ہے، اسی طریقے سے freelancer.com بھی ہے. تو اس پہ جو پوری 14-15 ہے، ضروری نہیں کہ آپ سب کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کس کس کی ای میل کا رپلائی کریں گے؟ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک کنارے پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے 10-15 کنڈیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں، پانی کے اندر ڈالی ہیں، ایک دم ساری ہلنا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کس کس کو کھینچیں گے؟ تو پھر ایک برا امپریشن پڑتا ہے کہ جب آپ کلائنٹ کو رسپانس نہ کریں. آپ کے پاس موبائل ایسا ہو جس پہ ای میل آپ کنفیگر کر سکیں، چونکہ جب تک آپ آن لائن ورلڈ میں کلائنٹ کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہتے، آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، آپ رسپانسو نہیں ہیں. یہ رسپانسونیس کا دور ہے. آپ کی ویب سائٹ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے موبائل پہ بھی نظر آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ویب سائٹ ایسی ہو جو آپ کے ٹیبلٹ پہ، آئی پیڈ پہ بھی نظر آئے. اسی طریقے سے بندے جو ہے نا، جو فری لانسر ہے وہ بھی رسپانسو ہونا چاہیے، اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ بھی رسپانسو ہونا چاہیے. جہاں پہ رسپانسونیس کا ایشو آئے گا وہاں پہ پرابلم آنا شروع ہو جائے گی. اسکیم ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے. بہت بڑے بڑی جو آرگنائزیشن ہے، اپ ورک کے اوپر بھی بہت ساری ایسی جابس بعض کا کریٹ ہو جاتی ہیں ویکینڈ پہ خاص طور پر. اسکیم پتہ ہے کہاں کامیاب ہوتا ہے؟ یہ میری ایک ایڈوائس یاد رکھیے. اسکیم ہمیشہ اسی طرح بیہیو کرتا ہے جیسے جعلی پیر کام کرتے ہیں، یا جیسے جعلی ادویات فروخت کرنے والے کام کرتے ہیں. ہماری جو لالچ ہوتی ہے نا، وہ ہمیں پھنساتی ہے ایسے لوگوں کے جال میں. اگر آپ لالچ کو ایک طرف رکھ دیں اور اپنی سکل کے اوپر انحصار کریں، پھر آپ کو کوئی کسی قسم کا اسکیم جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتا. اپ ورک کے اوپر ایک سسٹم بنا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جس کلائنٹ کو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا پیمنٹ میتھڈ ویریفائی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کا ایک پاسٹ ہے، اس نے کام کیا ہوا ہے، اور وہ ریمارکس پڑھے کہ فری لانسر اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کلائنٹ بھی ایسا ہی کرتا ہے. کلائنٹ فری لانسر کے بارے میں پڑھتا ہے کہ فری لانسر ٹاپ ریٹڈ ہے، اس کی پرسنٹیج کیا چل رہی ہے، اس کے بارے میں پرانے کلائنٹس نے جس کے ساتھ اس نے کام کیا تھا وہ کیا کہتے ہیں. تو اپ ورک پہ آپ اکاؤنٹ بنائیں. اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. پروفائل آپ اپنی 100% پہ لے جائیں ہر صورت، اور ٹرو انفارمیشن شیئر کریں. آپ کی انفارمیشن ان کے پاس سیف ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی ٹرو انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کریں. اپنی ایک اچھی پاسپورٹ سائز تصویر فریش حالت میں، سمائل فیس جو ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں زیادہ اچھا ہے، ایک پروفیشنل لک آتی ہے اس میں. زیادہ بابو شابو بن کے اور ٹائی شائی لگا کے ضرورت نہیں، آپ بے شک ٹی شرٹ میں ہیں لیکن اچھی کلیئر پکچر ہو وہ آپ لگائیں. اس کے بعد اپنے بارے میں کچھ جاب سکلز ہوتی ہیں، کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں. آپ ڈیزائننگ کی سائڈ پہ جا رہے ہیں، آپ اس کو چوز کریں. آپ ڈیولپر ہیں، آپ ڈیولپر کی کیٹیگریز میں آ جائیں. لیکن سچ بولیں، یہ نہیں کہ مطلب مجھے اینڈرائڈ کا اگر پتہ نہیں تو میں اینڈرائڈ کی ساری کیٹیگری سلیکٹ کرتا ہوں کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا. جو آپ کر سکتے ہیں، وٹ یو آر بیسٹ ایٹ، چوز دیٹ اینڈ گو ود اٹ. اور اس کو 1 by 1، یعنی شروع میں ایک اسکل کو لیں، اسی کی سب کیٹیگریز کو لیں. لیٹ سے ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ نے فوٹو شاپ سیکھنی شروع کر دی آج سے. اب آپ اس میں گرافک ڈیزائن کی صف میں آگے. What does it mean کہ you are going to be graphic designer and your earning mode will be through graphic designing. تو آپ لوگو ڈیزائن کے اوپر فوکس کر لیں، فلائر ڈیزائن کے اوپر فوکس کر لیں، پوسٹر ڈیزائن کے اوپر. اور یہ جتنے میں کی ورڈ بول رہا ہوں، یہ کی ورڈ آپ یوٹیوب کے اوپر لکھیں اور شروع میں لکھ دیں ہاؤ ٹو، بس اتنا لکھ دیں ہاؤ ٹو ڈیزائن لوگو ان فوٹو شاپ، بس اتنا لکھنا ہے. اس کے بعد گوگل کے سرچ انجن میں یہ عام جو نئے بندے ہیں سرچ کرنے والے، ان کو اتنا اس کی ٹیکنیک کا پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ سرچ بار کے نیچے دیکھیں تو ٹولز کا لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو، ٹولز. آپ ٹولز کے اوپر کلک کریں. چونکہ جو پرانی ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے ریزلٹس آپٹیمائز ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو لوگو ڈیزائن کی ہو سکتا ہے 2009 کی کوئی آرٹیکل یا کوئی ٹیوٹوریل آپ کے سامنے آ جائے. یہ 2017 ہے، آپ کو ان ٹچ رہنا ہے. تو ان ٹولز میں سے آپ سلیکٹ کریں کہ کون سا ٹائم ہے جس میں آپ کو ریزلٹ چاہیے. تو لاسٹ
یا پاسٹ منتھ جو ہے اس کو آپ سلیکٹ کریں کہ اس ایک مہینے میں لوگو ڈیزائن کے اوپر کون سا ٹیوٹوریل آیا ہے اور وہ پڑھیں. وہ پرانے احرام مصر کے دور کے ٹیوٹوریلز نہ پڑھیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کلائنٹ آپ کا بہت ایڈوانس ہے. آپ کا کلائنٹ ایفیشنسی مانگتا ہے, اور ایفیشنسی اس چیز کو کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو کام 3 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ اب جدید دور میں جدید اکوپمنٹ کے ساتھ جدید ٹول کے ساتھ وہی کام 10 منٹ میں ہو رہا ہے. تو 3 گھنٹے کے پیسے آپ کو کون دے گا؟ تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ہم پرانی مشین ہوتی ہے ہماری کمپیوٹر جو سارا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا براؤزر کس حالت میں ہے, ہمارے پاس ونڈوز جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے ہمارے پرابلمز آتے ہیں, ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے, آپ کا پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے. جب تک کھیل کا میدان تیار نہیں ہوگا, مطلب میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ زمین کے اوپر کام نہیں کرتے, اگر زمین سیم اور تھور کا شکار ہے تو آپ اس میں چاہے جتنا مرضی قیمتی بیج ڈالیں وہ ضائع ہو جائے گا, برن ہو جائے گا. تو اپنی تیاری پہ زیادہ ٹائم دیں. یہ جو ہم لوگوں کی ایک عادت ہے نا کہ ہم جذبات میں آ کے اور جمپ مار دیتے ہیں سمندر میں, اور بعد میں ہمیں یاد آتا ہے او مجھے تو تیرنا ہی نہیں آتا تھا, یا مجھے تیرنا آتا تھا لیکن مجھے I did not know how to fight with alligators, مگر مچھلیوں سے میرا مقابلہ کیسے ہوگا. آپ کو before you jump into this آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. میں زیادہ یہ بیسک اسی لیے غور کر رہا ہوں, میرے لیے بہت آسان ہے میں آپ کو دوسری طرف لگا دوں جیسے سارے وہ بزنس کما رہے ہیں کہ جی آئیں میں آپ کو یہ کرتا ہوں, آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں. کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ اس کی بیسکس کو سمجھیں, ہنر کو سمجھیں, اس کے داؤ پیچ کو دیکھیں. اکھاڑے میں اترنے سے پہلے جو پہلوان ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کی بازو پکڑی گئی ہے یا اس کے لک پہ کسی نے اگر زور سے جپھا مار لیا تو اس نے چھڑانا کیسے ہے اس چیز کو. تو اس لیے آپ ورک پہ ہم بات کر رہے تھے, پروفائل بنائیں, پروفائل کو 100% پہ لے جائیں. اس کے پاس ان کا ایک بیسک ٹیسٹ ہے ریڈینس کا کہ whether you are eligible, آپ تیار ہو چکے ہیں یا نہیں. اکاؤنٹ کی انفارمیشن آپ اس وقت نہ دیں, بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اب یہ ریسنٹلی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے آپ ورک نے, کتنا آسان ہو گیا ہے. آپ کے پاس آپ کے ملک میں جو اکاؤنٹ ہے, ڈائریکٹ آپ کی ارننگ, آپ کو پے پال کی ضرورت نہیں ہے, بہت سارے اور سورسز کی ضرورت نہیں. آپ کام کریں, اپنا اکاؤنٹ کنیکٹ کریں ان کے ساتھ, ڈائریکٹ آپ کی ارننگز آپ کے اکاؤنٹ میں, چاہے وہ حبیب بینک ہے, نیشنل بینک ہے, اسٹینڈرڈ ہے, الفلاح ہے, جو جہاں پہ وہ کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے ایلیجیبل ہے وہاں پہ آپ ورک میں آپ کی ارننگز یہاں پہ آنا شروع ہو جائیں گی. آپ ورک کے اوپر آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا. جو آپ کام کریں گے وہ انشور ہوگا کہ وہ آپ کو اس کا پیسہ ملے گا, پرووائڈیڈ کہ آپ ایلیجیبل ہوں اور آپ کے کام سے آپ کا کلائنٹ خوش ہو. اور یہ ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے. آپ آنیسٹی سے ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کریں, دوسری دفعہ وہ کلائنٹ آپ کے پاس خود آئے گا چل کے. دیکھو نا, یہ ایک ٹرسٹ اور کانفیڈنس بڑی چیز ہوتی ہے. جب آپ اعتماد جیت لیتے ہیں کسی کا, جب آپ کے پاس ایک خود اعتمادی کا ایک پہلو جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے, اجاگر ہو جاتا ہے, تو آپ لوگ بار بار آئیں گے. بالکل ایسے جیسے ایک دکاندار ہے, اس کا اخلاقیات اس کی اچھی ہے, اس کی پروڈکٹ اچھی ہے, وہ اچھی چیزیں بیچتا ہے, وہ بے ایمانیاں نہیں کرتا. بے ایمانی والا ایک دفعہ تو مال بیچ دے گا, کسٹمر دوسری دفعہ اس کے پاس سے گزر جائے گا, یار اس بندے کے پاس میں نے نہیں جانا. فری لانسر کا بھی ایسے ہی ہے, آپ بیہائنڈ دی کاؤنٹر کھڑے ہوئے انسان ہیں, آپ کو کسٹمرز کو ون کرنا ہے, آپ نے اپنے کلائنٹ کو ون کرنا ہے, لوز نہیں کرنا. اور ون کرنے کے لیے آپ کو ٹرسٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا.